نام میں آپ سبوں کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنے لوگ آج صبح پریشان ہیں؟ خداوند آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے. وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے, کمزوروں کو زور دیتا ہے, اور جتنے پریشان حال ہیں انہیں تسلی اطمینان بخشتا ہے. پریز گاڈ. آئیے اس زندہ خدا کے جلال کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے, کیونکہ سارا جلال, ساری عزت خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے لیے ہے. آمین. پریز جیسس. آج صبح جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے زبوروں کی کتاب, زبور نمبر 133, سام 133, اور اس کی 3 ہی آیات ہیں, اور ان تینوں آیات کو ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. اور یقیناً آج صبح یہ جو کلام ہے یہ ہم سب کے لیے ہے. آمین. ہم سب اس تلاوت میں شریک ہوں گے. میں اسے پڑھتا ہوں, آپ میرے پیچھے اسے دہرائیے. سو خدا کے کلام میں لکھا ہے, دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر, یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا, بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا. یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے, کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا, یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم دیا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. سو آج صبح خداوند کے کلام میں سے جس ٹاپک پر, جس مضمون پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ ہے اتحاد کی برکات. Blessings of unity. جب ہم اتحاد کے ساتھ, یونٹی میں, بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک ہو کر رہتے ہیں تو خدا ہمیں کس قدر بلیس کرتا ہے. یہ جو زبور نمبر 133 ہے یہ بھی زیارتی مضامین میں شامل ہوتا ہے. یہ ہیکل کی زیارت کا گیت ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. زبور نمبر 120 سے لے کر زبور نمبر 134 تک یہ 15 زبور ہیں جو ہیکل کی زیارت کے گیت کہلاتے ہیں. اور جب قوم بنی اسرائیل کے طول و عرض میں سے ہر سال 3 عیدیں منانے کے لیے یروشلم میں قافلوں کی صورت میں نکلتے تو وہ راستے میں ان 15 زبوروں کو گاتے ہوئے خوشی کے ساتھ خداوند کے گھر کی طرف, ہیکل کی طرف رخ کیا کرتے تھے. اور جب یہ سارے بھائی ایک قافلے کی صورت میں مل کر خدا کے گھر کی طرف, ہیکل کی طرف, یروشلم کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو یہ وقت ان کے لیے بہت ہی خوشی کا وقت ہوتا تھا. اور وہ جھومتے اور گاتے ہوئے یہ کہتے جاتے تھے کہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اور اس زبور کا جو مصنف ہے خدا کا بندہ داؤد بادشاہ ہے
اور کہا جاتا ہے کہ داؤد بادشاہ نے یہ زبور اس وقت لکھا جب قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے داؤد کو بطور بادشاہ قبول کر لیا، اور جب اسے مسئلہ کیا گیا بادشاہ ہونے کے لیے تو دوسرا سمویل اس کے 5ویں باب میں جب وہ سب بھائی وہاں پر اکٹھے تھے اور انہوں نے داؤد سے کہا کہ دیکھ ہم تیری ہڈی اور تیرا گوشت ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ داؤد کا دل اس وقت خوشی سے، شکر گزاری سے، شادمانی سے اس قدر لبریز ہو گیا کہ وہ پکار اٹھا، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں۔ اور آج صبح ہمارا جو میسیج ہے، یہاں پر لفظ تو لکھا ہے بھائیوں کے حوالے سے، لیکن بہنیں یہ نہ سمجھے کہ آج کا میسیج ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بہنوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا بھائیوں کے لیے ہے، یہ شوہر اور بیوی کے لیے بھی اتنا ہی ہے، یہ والدین اور اولاد کے لیے بھی اتنا ہی ہے، یہ خادموں کے لیے بھی اتنا ہی ہے، کیونکہ ہم سب کو مل کر رہنے کی ضرورت ہے، ایک ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، یونٹی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس زبور کے اندر داؤد نے اس یونٹی کو، اس اتحاد کو، اس برادرانہ محبت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کی تعریف اس نے اس زبور کے اندر پیش کی ہے کہ جب ہم مل کر رہتے ہیں، اکٹھے ہو کر رہتے ہیں، یونٹی میں رہتے ہیں، تو یہ خدا کے نزدیک کس قدر اچھی بات ہے۔ اور اس زبور میں وہ کیا لکھتا ہے؟ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے۔ یہ جو یونٹی میں رہنے والی بات ہے، مل کر رہنے والی بات ہے، اکٹھے رہنے والی بات ہے، بائبل کے مطابق یہ کیا ہے؟ نمبر 1 اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ خوشی کی بات ہے۔ خدا کے نزدیک خدا بھی خوش ہوتا ہے جب اس کے لوگ خوشی کے ساتھ مل کر ایک ہو کر رہتے ہیں۔ اور جو بات یہاں پر داؤد نے کی ہے کہ یہ بات اچھی اور خوشی کی ہے، اگر ہم اس آیت کو یوں لیں تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ دیکھو کیسی بری اور دکھ کی بات ہے کہ بھائی مل کر نہ رہے۔ جب ہم مل کر نہیں رہتے، جب ہم ایک ہو کر نہیں رہتے، جب ہم محبت سے خالی ہو کر زندگیاں گزارتے ہیں، تو یہ خدا کے نزدیک بری بات ہے، یہ دکھ کی، افسوس کی بات ہے۔ لیکن اچھی بات کون سی ہے؟ خوشی کی بات کون سی ہے؟ مل کر رہنے کی۔ لیکن آج جب ہم خاندانوں پر، گھرانوں پر، کلیسیوں پر، رشتوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ خاندانوں میں، زندگیوں میں، رشتوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے الگ الگ اور جدا جدا ہو کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اور یہ دکھ کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خاندانوں میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نااتفاقیاں ہیں۔ خدا لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا بلیس کرتا ہے، خدا روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، لیکن لوگ شکر گزاری کرنے کے بجائے آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، شکوے شکایتیں بڑبڑانا، یہ خاندانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اپنے ان رشتوں سے جو خدا نے اس لیے دیے ہیں کہ ان سے پیار کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی فکر کی جائے، لوگ انہی رشتوں میں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، ہر کوئی میرا میرا کر رہا ہے،
ہر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہر کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں کیسے رہیں؟ مل کر، ایک ہو کر رہیں۔ گھرانوں کے اندر یہ جو نا اتفاقی کا اسپرٹ ہے نا، ڈس یونٹی کا اسپرٹ، یہ کثرت کے ساتھ کام کر رہا ہے، جو رشتوں کو کمزور کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں ایک بات کہی کہ جس گھر میں اور جس سلطنت میں پھوٹ پڑ جائے وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح جس رشتے میں پھوٹ پڑ جائے، جس ریلیشن میں دراڑ آ جائے، وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ رشتے، خاندان، گھرانے اسی وقت قائم رہتے ہیں جب یونٹی ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے، جب اتفاق ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، گھرانے جو ہیں قائم رہتے ہیں۔ لیکن جب ڈس یونٹی ہوتی ہے تو پھر بڑی بڑی سلطنتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گھرانے جو ہیں برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ سلطنتیں ہوں، گھرانے ہوں، رشتے ہوں۔ خدا سب کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، ایک کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ دعا بھی کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں کہ اب آپ جس طرح تو اور میں ایک ہیں، ویسے ہی وہ سب جو مجھ پر ایمان لائیں گے وہ بھی ایک ہو کر زندگی گزاریں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو ہماری یونٹی کو دیکھ کر لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ یسوع نے کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ کب؟ جب وہ سب ایک ہوں گے، متفق ہوں گے، اتحاد کے اندر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ سو عزیزو، آج صبح اس بات پر غور کیجئے کہ ہم اپنی فیملیز میں، اپنے ریلیشنز میں کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمارے رشتے کمزور ہیں، توڑ پھوڑ کا شکار ہیں، ہمارے ریلیشن بیماریوں کا شکار ہیں؟ یاد رکھیں بیماری صرف بدن کی ہی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں بیماری صرف وہی ہے جو بدن میں آ جاتی ہے، رشتے بھی بیمار ہوتے ہیں جب رشتوں میں کلیش ہوتا ہے۔ لیکن خدا ہمارے ریلیشنز کو بھی ہیل کرنا چاہتا ہے، شفا دینا چاہتا ہے۔ آج صبح اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کلیسیاؤں میں لوگوں کا جو انداز ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، لیکن فیملی میں ایک الگ ہی کردار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہمیں کلیسیا میں نظر آتے ہیں ویسے گھر میں بھی آنا چاہیے۔ داؤد بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جیسے میری روش گھر میں ہے، کہہ رہا میں کامل راہ کے ساتھ اپنے گھر میں بھی رہوں گا۔ گھر میں بھی پیار، محبت، یونٹی، حلیمی، فروتنی، اور باہر بھی۔ کبھی کبھی ہم باہر حلیم ہوتے ہیں لیکن گھر میں پکوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، پامبڑ بننا ہے لیکن روح القدس سے بھر کے۔ روح القدس ہمیں حلیم بناتا ہے، روح القدس ہمیں محبت سے بھرتا ہے، روح القدس ہمیں یونائٹ کرتا ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے یہ محبت کا روح ہے، یہ حکمت اور دانائی کا روح ہے، یہ ہمیں ایک کر کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے رشتوں سے پیار کریں۔ کئی بار دیکھنے میں آیا ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہو کر، بہنیں بہنوں سے لڑ کر، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے جھگڑ کر، ٹھیک ہے نا، ساس بہو سے، بہو ساس سے ناراض ہو کر تو چرچ میں ہم آ جاتے ہیں، لیکن گھر میں جھگڑا ہے جسے خدا پسند نہیں کرتا۔ یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی متی 5:23 میں
کہ بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں پر تجھے یاد آ جائے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو کیا کر، اپنی نظریں وہیں پر چھوڑ دے اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے کیا کر، ملاپ کر، اور پھر آ کر اپنی نظر کو گزران۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب یاد آئے نظر چھوڑ کے جائیں، ملاپ کریں، لیکن پھر واپس بھی آنا ہے۔ کئی لوگ جب رشتوں میں دوبارہ رشتے بحال ہوتے ہیں پھر وہ مل کر کسی اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ مل کر کہاں آیا جائے، خدا کے حضور، اس بات کی شکر گزاری کی جائے، پھر آپ کے اپنی نظر کو گزران۔ لیکن پہلے کیا کر، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی ساس بہو سے، پہلے یہ کر، اس کے بعد آگے قربانی کا۔ لیکن سسٹم کیا ہے، الٹا ہے۔ اور یہ سسٹم آج سے نہیں الٹا، یہ شروع سے ہی الٹا ہے۔ جب سے انسان سے گناہ سرزد ہوئے نا، سارے سسٹم الٹے ہو گئے۔ بھائیوں میں، رشتوں میں دراڑیں جو ہیں یہ شروع سے ہی دیکھنے میں نظر آنا ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قائن کی قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت تھی، اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد تھا، وہ اپنے بھائی سے جیلس تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ حسد، یہ جیلس، یہ نفرت، یہ نااتفاقی اس قدر تھی کہ قائن نے اپنے بھائی کو قتل تک کر دیا۔ پہلا مرڈر اس وجہ سے ہوا، ریلیشنز میں کلیش کی وجہ سے، اپنے بھائی سے نفرت کرنے کی وجہ سے۔ یہ رشتہ ختم ہو گیا وہاں پر جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو جب ہم بائبل مقدس پر بھی ہم غور کرتے ہیں تو بہت سے جگہوں پر ہمیں ان ریلیشنز میں کلیش نظر آتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے جو سگے بھائی تھے قائن اور حابیل کو غور کیا۔ آپ دیکھ لیں لوط اور ابراہیم کیوں جدا ہو گئے؟ جھگڑوں کی وجہ سے۔ یوسف کے جو بھائی تھے وہ اسے جیلس کرتے تھے، اختلاف تھا، اور اتنا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ نفرت، ڈس یونٹی۔ لیکن بائبل کیا یہ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے، ایک ہو کر رہے۔ یعقوب اور عیسو کو دیکھ لیں، ان کے درمیان بھی پرابلم۔ مریم اور ہارون اپنے بھائی موسیٰ کے خلاف ہو گئے تھے۔ پولس اور برناباس میں ایک وقت آیا کہ ان کے بیچ میں کلیش آ گیا۔ کرنتھس کی کلیسیا میں تو ڈس یونٹی کا اسپرٹ کثرت سے کام کر رہا تھا، یعنی کہ خاندانوں میں بھی اور کلیسیاؤں کے اندر بھی شروع سے یہ جو ڈس یونٹی کا اسپرٹ ہے یہ اس طور سے کام کر رہا ہے کہ یہ رشتوں میں، کلیسیاؤں میں دراڑیں پیدا کر رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ڈس یونٹی کا اسپرٹ ہے نا، یہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ یہ آپ کے دل کے اندر کسی کے بھی خلاف ایک ایسی نیگیٹیوٹی، ایک ایسی منفی بات ڈال دیتا ہے کہ آپ اس شخص سے خود بخود آٹومیٹکلی، کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ہوتا کوئی ناراضگی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، انسان خود بخود پیچھے ہٹنا، پیچھے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے چرچ سے بھی، خادموں سے، کوئی خادم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اسپرٹ آپ کے اندر ایسا کام کر گیا ہے کہ آپ چرچ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خدمت سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ ریلیشن سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ہولی اسپرٹ نہیں کام کر رہا، ڈس یونٹی کا اسپرٹ کام کر رہا ہے۔
جو آپ کو آپ کے رشتوں سے، آپ کی کلیسیا سے، اپنے لوگوں سے دور لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی مل کر رہیں، بہنیں، شوہر اور بیوی، کلیسیا کے لوگ کیسے رہیں؟ مل مل کر کر رہیں، ایک ہو کر۔ ایک اور اور یہ جو یونٹی ہے، یہ جو اتحاد ہے، اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی پاور ہے۔ یہ جو تثلیث ہے، ٹرینٹی ہے، ٹرینٹی کے اندر ایک زبردست اور بڑی پاورفل قسم کی یونٹی ہے۔ ہمارا جو خدا ہے، خدا ثالوث، جو تثلیث کا خدا ہے، جسے ہم خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کہتے ہیں، ان میں یونٹی ہے۔ ان کا فوکس ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے، ان کا ٹارگٹ ایک ہے۔ ان میں کبھی بھی اختلاف پیدا نہیں ہوتا۔ جو باپ کی مرضی ہے وہی بیٹے کی ہے، وہی روح القدس کی ہے۔ جو یسوع کی مرضی ہے وہی روح القدس کی ہے، وہی یہوہ کی ہے۔ جو روح القدس کی مرضی ہے وہی یسوع کی ہے، وہی آسمانی باپ کی ہے۔ ان میں کبھی بھی ڈس یونٹی نہیں آتی۔ تو خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں میں بھی وہی یونٹی ہو، وہی اتفاق ہو جو تثلیث کے اندر ہے، کیونکہ ہم اسی خدا کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم اسی زندہ خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں جو ایک خدا ہے۔ خدا تین نہیں ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم لوگ تین خداؤں کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس خدا کی ذات کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ وہ تثلیث کا خدا ہے، اور تثلیث میں یونٹی ہے، اور یونٹی ایسی ہے کہ تثلیث نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ باپ نے کہا ہو جا، کلام، کلمہ، مسیح اور روح القدس کی جنبش سے تخلیق ہونا شروع ہو۔ تخلیق کے کام میں تثلیث شامل ہے۔ سو خدا چاہتا ہے کہ خدا کے لوگوں میں وہی یونٹی ہو جو باپ، بیٹا اور روح القدس میں ہے۔ کسی بات پر اختلاف نہ ہو، اور اگر ہے بھی تو آپس میں آپ ڈسکس کریں، بات چیت کریں اور اس پرابلم کو ختم کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پرابلمز کو ختم نہیں کرتے، اپنے اندر پالتے رہتے ہیں اور دور ہوتے جاتے ہیں، کٹتے جاتے ہیں، اور رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا رشتوں کو جوڑنے والا خدا ہے، رشتوں کو بنانے والا خدا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر رہیں۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، ایک ہو کر رہیں۔ اور اس یونٹی کو، اس اتحاد کو، اس خاندانی اور برادرانہ محبت کو داؤد نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور اس نے تیل سے اور اوس سے اسے تشبیہ دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کے سر پر لگایا گیا، ٹھیک ہے نا، اور بہتا ہوا اس کی داڑھی پر آ گیا، یعنی ہارون کی داڑھی پر، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ کاہنوں کو مسح کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا تیل بنایا جاتا تھا جو خوشبودار تیل تھا، اور جب یہ کسی کاہن کے سر پر لگایا جاتا تھا اسے مخصوص کرنے کے لیے، اسے مسح کرنے کے لیے، تو یہ تیل جو ہے یہ بہتا ہوا داڑھی پر اور پھر بہتا ہوا اس کے دامن پر، پیراہن تک جا پہنچتا تھا، یہ پھیلتا تھا اور اس میں خوشبو ہوتی تھی۔ اور اس تیل کی مہک سے، اس تیل کے مسح سے نہ صرف کاہن جو ہے لطف اندوز ہوتا تھا، بلکہ آس پاس کا جو ماحول ہوتا تھا وہ بھی مہک اڑتا تھا، لوگ معطر ہو جاتے تھے۔ اور یہ یونٹی کی بلیسنگ بتائی جا رہی ہے، جب ہم ایک ہو کر رہتے ہیں تو یہ اس تیل کی مانند ہے جو کاہن کے سر پر لگایا جاتا تھا،
جو خوشبودار تیل تھا، جو آس پاس کے ماحول کو بھی معطر کر دیتا تھا، لیکن ڈس یونٹی کے اندر خوشبو نہیں، بدبو ہے جو آس پاس کے ماحول کو خراب کرتی ہے۔ لیکن جب ہم یونٹی میں رہیں گے تو اس تیل کی طرح ہم آس پاس کے ماحول کو بھی خوشبودار بنا دیں گے۔ اور یہ جو تیل ہے یہ روح القدس کی بھی علامت ہے، روح القدس کے نزول ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ اوس کا کیا کام ہے؟ اوس فریش کر دیتی ہے، تازہ دم کر دیتی ہے۔ جب بارش نہیں ہوتی نا پہاڑوں پر تو پھر اوس پھولوں پودوں کی تازگی کا سبب بنتی ہے۔ اوس بھی بڑی ضروری چیز ہے۔ آپ کو پتا جب ایلیا نبی اخیب کے سامنے گیا اور جب اس نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں نہ تو بارش ہوگی نہ اوس پڑے گی۔ ایلیا نے صرف بارش کو ہی نہیں روکا تھا، اوس کو بھی روک دیا تھا۔ اوس برسنا بھی بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ساری فصلیں، سارے پھول، سارے پودے، سارے باغ، سب کچھ اجڑ گیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو یونٹی کو وہ کس چیز سے تشبیہ دے رہا ہے؟ اوس سے۔ اوس نہیں ہوگی، یونٹی نہیں ہوگی تو سب کچھ اجڑ جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور یہ تیل اور یہ اوس جو ہیں یہ روح القدس کی تصویر ہیں، اس کے نزول ہونے کو پیش کرتی ہے۔ اور روح القدس کہاں پر آتا ہے؟ جہاں یونٹی ہوگی۔ 120 کی جماعت یاد آیا؟ یک دل اور یک جان، یونٹی میں تھے، ایک ہو کر 120 لوگ، اس میں بہنیں بھی شامل تھی، بھائی بھی شامل تھے، کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ آج ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہو کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایک ہو کر یونائٹ ہو کر دعا کریں گے تو پھر روح القدس جو ہے وہ نازل ہوگا۔ اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ اور انہوں نے گواہی دی، اور ان کی گواہی سے آج مسیحت دنیا کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ یسوع کا نام ہر جگہ لیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں بھی ایک ہو کر، یونائٹ ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، کلیسیا کے اندر بھی اور رشتوں کے اندر بھی۔ اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتوں سے پیار کریں، ان کی قدر کریں، ان کی فکر کریں، انہیں عزت دیں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور مل کر رہیں، ایک ہو کر رہیں۔ تو یہ خدا کے نزدیک اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور یہ بابرکت بات ہے۔ سو آج صبح مختصر وقت میں اب تک ہم نے یونٹی کی خوبصورتی کو دیکھا ہے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ تازگی بخش ہے، یہ خوشبو بکھیرتی ہے، یہ ماحول کو معطر کرتی ہے، خوبصورت بناتی ہے۔ کیا چیز؟ یونٹی، اتحاد، جب ہم مل کر رہتے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ بلیسنگز کیا ہیں اس کی، یونٹی کی، جب ہم ایک ہو کر رہتے ہیں، مل کر رہتے ہیں۔ تو پہلی بات، آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں بائبل مقدس میں سے، پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی
جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا. سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. یہ لوگ جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ہوئے تھے، ان کی زبان ایک تھی، یہ سب ایک تھے، یہ وہ کام کرنے لگے تھے جو خدا کے خلاف تھا. یہ بابل کا برج بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور سوچ کیا تھی کہ یہاں پر اپنا نام کریں گے. لیکن ان کی یونٹی اگرچہ خدا کے خلاف ہے، لیکن اس یونٹی کی جو پاور ہے، خدا خود اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ سب ایک ہیں، ان کی زبان ایک ہے. اب جس کام کا یہ ارادہ کر لیں گے ان سے باقی نہیں چھوٹے گا. آؤ ہم ان کی زبان میں کیا ڈالیں؟ اختلاف. ان کے بیچ میں ڈس یونٹی کو پیدا کریں، اور اس ڈس یونٹی کی وجہ سے، اس زبانوں میں اختلاف بڑھ جانے کی وجہ سے، تو خداوند نے کیا کہا کہ ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھیں. آج لوگوں کی زبان تو ایک ہی ہے، پنجابی، اردو، انگلش، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کی زبان بات سمجھ نہیں آتی. کیونکہ آج زبانوں میں تو اختلاف نہیں ہے، لیکن ذہنوں میں، سوچوں کے اندر، دلوں کے اندر اختلاف ہے، یونٹی نہیں ہے. اس لیے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی. تو خدا نے یہ ڈس یونٹی، یہ اختلاف اس لیے پیدا کیا کیونکہ وہ ایک بڑا گھنونا کام کرنا چاہ رہے تھے، وہ خدا کے خلاف کام کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ڈس یونٹی پیدا کی گئی. لیکن خدا نے یونٹی کی پاور بھی بتا دی ہے کہ چونکہ یہ ایک ہے، ان کی زبان ایک ہے، اب جس کام کا یہ ارادہ کر لیں ان سے باقی نہیں چھوٹے گا. تو پہلی بات یونٹی کی، اتحاد کی یہ برکت ہے کہ ہم جس کام کا ارادہ ایک ہو کر لیں گے وہ کام ہم سے باقی نہیں چھوٹے گا. ہم اس کام کو کمپلیٹ کر کے رہیں گے. اور آج ضرورت ہے ہمارے خاندانوں میں بھی اور کلیسیاؤں کے اندر بھی، ہم نے مشن ورک کرنا ہے، ہم نے انجیل کو پھیلانا ہے، ہم نے ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے کام کرنا ہے. اور جب ہم ایک ہو کر یہ کام کریں گے تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے. لیکن جب ہم اختلاف ہوگا، ڈس یونٹی ہوگی، اکیلے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس طور سے خدا کا کام بھی نہیں کر سکیں گے. سو خدا کا کام کرنے کے لیے ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. تبھی گناہگار نجات پائیں گے، تبھی جو ہے بیداری آئے گی اور لوگ یسوع مسیح کو قبول کریں گے. تو پہلی بات یہ جو یونٹی کی بلیسنگ ہے، ہم جس کام کا ارادہ کریں گے وہ ہو جائے گا. اور دوسری بات، یونٹی میں رہتے ہوئے جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو پھر دعاؤں کے جواب ملتے ہیں. حوالہ دیکھ لیجئے، متی 18:19. یہاں پر لکھا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا. اور یسوع نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے ہو جائے گی. 2 شخص کیا کریں؟ اتفاق. زیادہ لوگوں کی بات بھی نہیں ہوتی، صرف 2 لوگ یونائٹ ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اتفاق کو، اتحاد کو قائم کر لیں اور اس اتحاد میں آ کر دعا کریں تو جو دعا وہ کریں گے وہ ان کے لیے آسمان پر ہو جائے گا. جو کچھ وہ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر
بند جائے گا. جو کچھ وہ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. کب؟ جب ہم یونائٹ ہو کر دعا کریں گے. فیملیز کے اندر مل کر دعا کیا کریں. کلیسیا کے اندر آ کر چرچ میں ٹیم کے ساتھ دعا کیا کریں. یہاں پر دعائیا میٹنگز کے لیے اکثر آپ کو کال کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے, لیکن افسوس کہ دعا کی اہمیت, میں بڑے افسوس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں, کرتی ہوں, لیکن نہیں کرتے, جھوٹ بولتے ہیں آپ. کیونکہ دعا وہی شخص چرچ میں آگے کرے گا جو خدا سے محبت کرتا ہے. اگر آپ کو برا لگا تو معذرت, لیکن یہ سچ ہے اور مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے سچائی بیان کرنی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور ہم سچائی کی منادی کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے. تو اگر آپ واقعی خدا سے پیار کرتے ہیں تو چرچ کی ہر میٹنگ میں آپ کو موجود ہونا چاہیے. اپنی فیملی کے اندر سب کو اکٹھا کر کے آپ کو دعا کرنی چاہیے. تبھی بڑے بڑے کام ہوں گے, تبھی بیداری آئے گی. بیداری کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے کہ دعا نہیں ہوئی. پطرس کے خط میں لکھا ہے شوہر اور بیوی کے بارے میں کہ اپنے آپ کو زندگی کی نعمت کے وارث سمجھو تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. دعائیں کیوں رکتی ہیں؟ ڈس یونٹی کی وجہ سے. تو شوہر بیوی کو بھی اکٹھے بیٹھ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. بھائیوں کو بھی, بہنوں کو بھی, کلیسیا کو بھی, پورے خاندانوں کو بھی. تب جو ہے جواب آتے ہیں. لیکن جب ہم اس طور سے دعا نہیں کرتے تو آپ ساری زندگی کرتے رہیں گے, جواب نہیں آئے گا. لیکن جب ایک ہو کر دعا کریں گے تو جواب آئے گا. کیوں؟ کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ یہ اچھی اور خوشی کی بات ہے, اسی لیے جواب آئے گا. اور تیسری بات, یونٹی جو ہے یہ ہمیں پرفیکٹ بناتی ہے, کامل بناتی ہے. پہلا قرنتھیوں اس کا پہلا باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. یونٹی کیا بناتی ہے ہمیں؟ کامل, پرفیکٹ. آپ دیکھیں جس سے بھی بات کریں, زیادہ تر لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ میں کمزور, ٹھیک ہے نا, ہم تو کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتے. اکثر لوگوں کی یہ سوچ, میں بڑا گناہگار. کس بات کا گناہگار؟ یسوع نے کفارہ دے دیا, یسوع نے خون بہا دیا, یسوع نے صلیب پر جان دے دی ہے, پھر بھی ایسے گناہگار, پھر بھی ہم کمزور. کیوں؟ کامل بننے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کامل نہیں ہو سکتا, صرف ایک ہی ہے. لیکن بائبل کہہ رہی ہے, بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل میں اگر آپ پڑھیں تو بائبل تعلیم دیتی ہے کہ آپ کامل ہو سکتے ہیں, پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. خدا نے ابراہم سے کیا کہا؟ میرے حضور میں چل اور کامل ہو. یسوع نے کیا کہا؟ بس چاہیے کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے تم بھی کامل بنو. پولوس کہہ رہا ہے دوسرا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں کہ تم کامل بنو. اور ایک بہت بڑے استاد نے, سردار نے, جب وہ یسوع کے پاس آیا جو کہ بڑا دولت مند تھا, تو یسوع نے کہا کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو کیا کر, میرے پیچھے ہو لے. اس کا مطلب کامل ہو سکتا ہے, کامل بن سکتا ہے, لیکن کامل بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پیچھے چلنا ہوگا اور یونائٹ ہونا ہوگا. پہلا کرنتھیوں 1:10 میں لکھا ہے باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. سو آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر ہونا چاہتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں, بس یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے اپنے چرچ اور اپنے ریلیشنز میں. خدا آپ کو پرفیکٹ بنا دے گا, کامل بنا دے گا. اور کامل کا دراصل مطلب کیا ہے؟
کامل کے لیے یونانی زبان میں 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں. ایک ہے کٹارٹیزو اور دوسرا ہے ٹیلیوس. یہ جو کٹارٹیزو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مکمل کرنا، مرمت کرنا، رفع کرنا، سنوارنا، نقصان شدہ چیز کو درست کرنا، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا اور پھٹی ہوئی چیز کو سینا. اور ٹیلیوس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پختہ، پورا، بالغ، میچور. ٹھیک ہے نا؟ اڈلٹ. تو خدا ہمیں روحانی طور پر بالغ، اڈلٹ اور میچور بنانا چاہتا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم ساری زندگی روحانی طور پر بچے رہیں. کلام میں لکھا ہے کہ وقت کے خیال سے تو تمہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے تھا، جوان ہو جانا چاہیے تھا، پرفیکٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک کیا ہو؟ بچے ہو. لیکن یونٹی ہمیں روحانی طور پر بالغ بناتی ہے. یہ ہمیں پختہ کرتی ہے، یہ ہمیں جوڑتی ہے. یہ جو تفرقے ہیں، ڈس یونٹی، تفرقے کا مطلب ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا، کسی چیز کا پھٹ جانا. لیکن جو کامل ہونا ہے اس کا مطلب ہے پھٹی ہوئی چیز کو سینا، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا. تو آج ہمارے جو رشتے ڈس یونٹی کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں. یونٹی اور کامل ہونا اس کا مطلب ہے اسے سینا، ان رشتوں کو دوبارہ سے جوڑنا، ان رشتوں کو دوبارہ سے بحال کرنا، انہیں پھر سے وہی مقام دینا جو ان کا ہے. یہ بہت ضروری ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ یہ سب کچھ کر نہیں رہے. اگر تفرقے ہیں، ریلیشنز میں دراڑیں ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، تو اسے سینے کی، بحال کرنے کی، جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ یونٹی نہیں ہے، پرفیکٹ جو نہیں. لیکن یونٹی ہمیں پرفیکٹ بناتی ہے. اور پرفیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ کامل ہونے کا. پھٹی ہوئی چیز کو سینا، ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا. اپنے رشتوں کو جو ٹوٹ چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، ان کو سیئیں، ان کو جوڑیں. اپنے خدمت میں، اپنے چرچ میں جو چرچ ریلیشنز ہیں ان کو جوڑیں. کیونکہ ایک کرسچن جو ہے یہ جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا نہیں ہوتا. ایک کرسچن جو ہے یہ تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، گرانے والا نہیں ہوتا. یہ جو کرسچن ہے یہ بنانے والا ہوتا ہے، بگاڑنے والا نہیں ہوتا. سو جب ہمارا کوئی بھی عزیز، ٹھیک ہے، اگر ہمارا کوئی بھی رشتہ اس وقت ٹوٹ چکا ہے تو اسے ریپیئر کریں، اسے بحال کریں. اپنے فیملی ریلیشنز میں، میاں اور بیوی کے درمیان، بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، چرچ اور جو پاسٹرز کا ریلیشن ہے اس کو درست کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ یونٹی کے اندر بلیسنگ ہے. اور لکھا ہے کہ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. تو عزیزو، آج صبح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے، ہمارے خاندان، ہماری کلیسیائیں، ہمارے گھرانے قائم رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارادے مکمل ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس ہم پر آئے، تو ضروری ہے کہ ہم باہم مل کر رہیں، ایک ہو کر رہیں. آج صبح ہم سب کے لیے یہ میسیج ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص، آپ کا کوئی بھی ریلیشن، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی ہے، تو آج خدا کی حضوری میں توبہ کریں، معافی مانگیں اور اپنے اس رشتے کو اس سے جا کر ملیں، اس سے ایکسکیوز کریں، سوری کریں اور اس ریلیشن شپ کو دوبارہ سے بحال کریں.
کیونکہ داؤد کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں. یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا ہوا اور بہتا ہوا داڑھی پر بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا. یہ اس اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر گرتی ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے لکھا ہے کہ جہاں پر خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حکم فرمایا ہے. خدا ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور خدا کی حضوری میں کہیں دیکھو کیسی اچھی اور اسمائلنگ فیس کے ساتھ مسکراتے رہیں. خداوند آپ کی ساری پریشانی کو دور کرے گا. کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم شوہر اور بیوی باہم مل کر رہے ہیں. باپ اور بیٹی باہم مل کر رہے ہیں. ساس اور بہو باہم مل کر رہے ہیں. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آج صبح ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے.